کیا فائدہ ہے زندگی کا، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ ایک بندہ اپنی جان کیوں لینا چاہتا ہے؟ جذباتی ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، بہت خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی آسان نہیں ہے کہ اس نے حرام سمجھا تھا یا حلال سمجھا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے اس کے مالیکیولز میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ خودکشی اگر کسی نے کی ہے تو اسے رشتہ دار یا گھر والے وہ بتانا نہیں چاہتے۔ یقینی حکم لگانا کہ وہ حرام موت ہی مرا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ خودکشی مرد کے ریٹ میں زیادہ آئے گی پوری دنیا میں۔ پبلک کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاق میں بھی کہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا، مجھے زندگی مزہ نہیں آ رہا، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیں۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو لوگ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں ان میں ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے۔ اکسا سکتا ہے خودکشی کے اوپر آپ کا، اس کا ایک الگوریدم ایسا ہے، اگر کوئی بندہ مرنا چاہتا ہے اور اس نے کچھ وہ کنٹینٹ دیکھنا شروع کیا تو سوشل میڈیا خود وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ چیز۔ اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہوئی ہے بہت سارے ممالک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین محترم، ویلکم بیک ٹو اندر JTR پوڈ کاسٹ۔ آج ہم بہت ہی سینسٹیو ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں۔ اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو کوئی نپے تلے یا فکس اعداد و شمار نہیں ہیں، لیکن اگر پاکستان میں خودکشیوں کی بات کریں اور پاکستان میں نوجوانوں میں جو خودکشیوں کا بڑھتا ہوا ایک رجحان ہے، 15 سے 20 لوگ تقریباً روزانہ پاکستان میں خودکشی کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو مین سٹریم کرنا چاہیے، جس کے حوالے سے اویئرنیس بڑی ضروری ہے۔ آج اسی سبجیکٹ کو لے کر ہم حاضر ہوئے، ہمارے ساتھ دو پیراڈائم کے دو جو ہے وہ ماہرین موجود ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سید عبدالرحمن صاحب جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور کراچی نفسیاتی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد صاحب ہیں جو کہ شیخ الحدیث ہیں، رئیس ہیں دارالفتاح جامعۃ الرشید کراچی کے۔ تو استاد جی کی بھی بڑی ماہرانہ رائے ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے پاکستان میں سوسائڈ کی؟ ایک بندہ اپنی جان کیوں لینا چاہتا ہے پاکستان میں؟ اس کے کون سے عوامل ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان ہی لے لے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ رحیم جی، ندیم بھائی بہت شکریہ۔ ندیم بھائی دیکھیں، ہم اکثر کہتے ہیں ڈپریشن کی بات کرتے ہیں جی، لوگوں میں کچھ اب پتہ بھی چلنے لگا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری کیا ہوتی ہے۔ یہ خیال رکھا جائے کہ جب بھی میں ڈپریشن بولتا ہوں تو میرا مطلب ڈپریشن کی بیماری، ڈپریسو ڈس آرڈر، اداسی کی بیماری ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی خطرناک ہے۔ اس میں آپ سمجھیں دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں، کیمیکل کی اونچ نیچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی جو علامات ہے کہ اداسی اور جسم میں کمزوری، تھکن، کسی چیز میں دل نہیں لگنا، زندگی سے بیزاری، اس کے اندر پھر یہ خیالات آنے شروع ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے زندگی کا، میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور بندے کو پھر خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے آپ کو مار لوں، میرے خیال سے مار کے مجھے سکون مل جائے گا ٹھیک ہے۔ اور سارے پریشانیاں، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑھتی جاتی ہے، پھر منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، ایسے کروں ویسے کروں، خودکشی۔ اور پھر ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو کوشش کرتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ڈپریشن کے علاوہ اگر ہم بات کریں، کوئی ایسا دوسرا کوئی عنصر جس کی وجہ سے وہ اپنی جان لیتا ہے کوئی بندہ؟ ڈپریشن تو ایک مرض ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے بڑا مسئلہ تو میں ڈپریشن کو یا نفسیاتی بیماریوں کو کہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ عموماً کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے۔ پھر کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، امپلسو کہتے ہیں جسے، یہ ٹھگ فیصلہ، یہ کیا ٹھگ فیصلہ، غصہ آیا یہ کر دیا، امپلسو کہتے ہیں جسے ہم، کہ جذباتی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بہت خودکشی کر لیتے ہیں کہ بس غصہ آیا تو اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا کہ بس میں یہ کر گزرا۔ وہ لوگ بھی بہت خودکشیاں کر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے۔ اور یہ بھی نفسیاتی بیماریوں میں عموماً اتنا جنونی حد تک غصہ اور امپلسونیس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈپریشن میں بھی ہو سکتا ہے، بائی پولر میں بھی، شیزوفرینیا کی جو بیماری ہے اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لوگ حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور حالات ہوتے بھی ہیں قصوروار کچھ نہ کچھ حد تک، مگر دیکھیں اس حالات سے تو ہر بندہ گزر رہا ہے۔ مگر خودکشی کے قریب وہی جاتے ہیں جن کو کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی عشق میں ناکامی ہو گئی تو فلاں نے خودکشی کر لی، معاشی تنگی ہے، کاروبار معاشی تنگی ہے تو خودکشی کر لی۔ تو پاکستان میں تو 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ تو گزر رہے ہوں گے معاشی تنگی سے،
20 کروڑ نے تو خودکشی نہیں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں 50-50 کہ ماحولیاتی عوامل بھی ہوں کہ مسئلے بھی ہیں اور پیچھے کچھ بیماری بھی ہے, دونوں مل کے جو ہے بندے کو اس نہج پہ لے آتی ہے کہ بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ بہت بڑا ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہے. ہم مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, جی یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کا بڑا سبب ڈپریشن ہے, تو کیا ڈپریشن کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کا پیٹ خراب ہے, جگر میں بیماری ہو گئی, کوئی اور ایسی مہلک بیماری پیدا ہو جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اسباب یہ ہیں, اس نے غذا میں پرہیز نہیں کی, اس نے بد پرہیزی کی, اس نے فلاں کیا, یا کوئی اور عامل ایسا اس میں مؤثر ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کے لنگز فیل ہو گئے, اس کے گردے فیل ہو گئے, پتھری ہو گئی, کچھ ہوا. تو کیا ڈپریشن کے پیچھے بھی کوئی ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں, یا وہ کوئی بس مالیکیول کی تبدیلی ہی کا اثر ہوتا ہے ہمیشہ؟ چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں, مگر سب سے بڑا مسئلہ مالیکیول کی تبدیلی ہی سمجھیں. موروثی ہوتی ہے زیادہ تر یہ بیماری, جی جینیٹکس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ میں ڈپریشن تھی یا دادا پر دادا میں, خالہ چچوں میں, تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اولاد میں آ جائیں. تو زیادہ تر یہ جینیٹک ہوتا ہے. اور پھر ماحولیاتی عوامل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ اس کو بڑھانے میں پہلے بھی پوڈ کاسٹ کے اندر مثال دی تھی کہ 2 بندے ہوں, ایک بندے کے خاندان میں ڈپریشن کی بیماری چلتی آ رہی ہے مگر ابھی اس کو کوئی ڈپریشن کی علامتیں نہیں ہیں, اداسی کی بیماری کی, اور ایک بندہ ہے جس کے کوئی علامت, جس کے کوئی خاندان میں ڈپریشن کی بیماری نہیں رہی, تو دونوں کا ایک ساتھ جاب چلی جاتی ہے فرض کریں, اور وہ ہاتھ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں. تو جس کے خاندان میں ڈپریشن کی بیماری نہیں رہی وہ صحیح ہے, وہ بھی اداس ہوگا مگر کچھ وقت میں اس اداسی سے نکل آئے گا, پھر وہ ہمت پکڑے گا اور جاب ڈھونڈے گا, مل جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے. مگر جس کے خاندان میں بیماری رہی ہے یا جس کے اندر جینیٹکس ہے, مالیکیولز موجود ہیں ڈپریشن کے, وہ نہیں کر پائے, وہ اٹھ نہیں پائے گا دوبارہ. وہ جب بیٹھا تو اب وہ سالوں ہو جائیں گے کہ وہ ڈپریس تر ہوتا جائے گا, کہ اگر نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو اتنی کوشش کر لی, کوئی نوکری نہیں مل رہی, اب تو میں مر جاؤں تو اچھا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں جین ہوتے ہیں, جس میں مالیکیول موجود ہوتے ہیں, اس پہ جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اٹھ نہیں پاتا. اچھا, دوسرا یہ سوال تھا کہ جب اس طرح کا مریض اس حد تک پہنچتا ہے جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے یا جو فعل جس کا ارتکاب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر چکتا ہے, تو وہ اپنے افعال اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو قدرت ہوتی ہے کہ وہ رکنا چاہے تو رک جائے؟ یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں یہ مشکل سوال ہے, اور جو ایک ڈپریشن کے مریض پہ گزر رہی ہوتی ہے, یہ وہ ڈپریشن کا مریض جانتا ہے کہ اس کے لیے مرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار جینا بڑا مشکل ہے, مرنا تو بہت آسان ہے, اور اسی طرف وہ جاتا ہے. اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی, 100% وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, مگر اور ڈپریشن کے اندر 100% بندہ اپنے ایسے نہیں ہے کہ سینسز کھو بیٹھتا ہے, اپنے عقل میں نہیں ہوتا, سینس ہوتا ہے, مگر یہ چیز اس کو بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. کچھ بیچ کا معاملہ ہے, بارڈر لائن ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 100% اپنے اختیار میں ہوتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. کچھ بیچ کا معاملہ ہے, مگر اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% وہ اختیار میں ہوتا ہے, 50% وہ مجبور ہوتا ہے, اختیار نہیں ہوتا اس کا. یہ کہہ سکتے ہیں, کچھ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کے لیے 90% ہو اختیار میں نہ ہونا, اتنا ڈپریس ہو. جو کم ڈپریس ہو سکتا ہے اس کے لیے 10% ہو. تو یہ تو بندے پہ ویری کرتا ہے, مگر بارڈر لائن پہ ہے یہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور 100% اپنے اس میں نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جب علاج کرتے ہیں, تب ان کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں, ان کا سارا نظریہ بدلتا ہے کہ یار میں تو اتنا غلط سوچ رہا تھا, میں تو اللہ معاف کرے کتنا غلط سوچا ہے تو حرام ہے. مگر اس وقت جب ڈپریس ہوتا ہے وہ حرام حلال وہ اس وقت یہ خیال نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہر ڈپریشن میں ہر چیز کے ساتھ جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے تو سارے خیالات, پرانے خیالات بھی صرف نیگیٹو یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے کتنا برا کیا تھا میرے ساتھ, میرے تو فلاں نے اتنا برا کیا تھا میرے ساتھ, اچھے خیال ہی نہیں آ رہے ہوتے.
حالانکہ اچھے موقع بھی ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں کے تانے بھی ملتے ہیں نا کہ آپ تو بالکل ہر وقت پریشان رہتے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی بیچارہ سن رہا ہوتا ہے, وہ تو اور ہمارے لوگ تو اور بگاڑنے میں تو اس کے اوپر ایک اور بھی اثر ہوتا ہے وہ. بالکل. مصطفی, اس کے اوپر بتائیے گا کہ خودکشی کی اسلام میں کیا ممانعت ہے اور اس کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے, تھوڑی سی رہنمائی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. خودکشی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر, معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر کوئی آدمی مایوسی کی طرف جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر خودکشی کرتا ہے تو یہ فعل حرام ہے. بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ, تجہیز و تکفین بھی مسلمانوں کی طرح نہیں کی جائے گی. لیکن یہ نقطہ نظر بہت کمزور ہے. جمہور فقہا, جس میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی سب شامل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے, فعل حرام ہے. لیکن جیسے دوسرے گناہ کبیرہ سے آدمی جب تک اس کو حلال نہ سمجھ رہا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اس کا فیصلہ بھی آسان نہیں ہے کہ اس نے حرام سمجھا تھا یا حلال سمجھا تھا. تو اس لیے عام گناہ کبیرہ کی طرح اس کو ہم لیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, تجہیز و تکفین بھی مسلمانوں کی طرح ہوگی, اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے. اس میں بہرحال قرآن کریم کی بعض آیات بھی ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کو بھی مفسرین نے خودکشی کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور خودکشی کو اس کا مصداق قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے, وَمَن يَقْتُلْ نَفْسًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو اس آیت کو بھی مفسرین نے خودکشی ہی کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور اس کی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کسی دوسرے کو قتل کرنا. اور حدیث ہے متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه, جس آدمی نے کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہ یتردى نفسه فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا, وہ جہنم میں اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا. اور جو الفاظ ہیں ظاہری الفاظ کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ اس کا یہ ہے کہ من تحسى سما, جس نے زہر پیا اور اس فقتل نفسہ اپنے آپ کو قتل کر دیا زہر پی کر, تو قیامت کے دن فسمہ بیدی, اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا, فیتحساہ, اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہے گا, اور یہ کیفیت اس کی خالدا مخلدا فیہا ابدا, ہمیشہ رہے گی. صحیح. تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسہ بحدیدہ, کسی نے اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا, لوہے سے قتل کیا, تو فحدیدتہ بیدی, اس کا جو آلہ قتل ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور فیتبجأ بہا فی بطنہ, وہ اس کو اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا, اور خالدا مخلدا فیہا ابدا. اسی الفاظ کو دیکھ کر کے یہ ہمیشہ کی کیفیت رہے گی. انہی الفاظ کی بنا پر میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض فقہا نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا, لیکن دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ خالدا مخلدا فیہا ابدا کے الفاظ عرب کے محاورے میں دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ایک ہمیشہ کے لیے اور دوسرا مدت طویلہ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں مدت طویلہ ہی مراد ہے, اس لیے کہ دوسرے گناہ کبیرہ سے آدمی جیسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اس سے بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اس کو گویا اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ مدت طویلہ تک وہ جہنم میں رہے گا, اور اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا کہ جس طرح اس نے اپنا آپ کو قتل کیا
وہ اسی عمل کو دہراتا رہے گا، تو یہ مدت طویلہ کے بعد بہرحال جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے جو قرآن و سنت میں خودکشی کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک، ایسی کوئی حدیث مفتی صاحب ہے کہ جس میں یہ بات ملتی ہو کہ اگر کوئی ذہنی معذور ہے یا عوارض کی وجہ سے اس نے کی ہے یا اس کے اوپر کوئی تناؤ تھا یا کسی مسئلے کی وجہ سے کی ہے، نہیں، اس کو بھی وہی سزا ملے گی یا سزا میں کمی ہوگی؟ کوئی حدیث نہیں ہے اور کوئی نہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی ہے جو صحت مند ہے، ذہنی طور پر اس کو مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا مریض نہیں ہے، لیکن کسی پریشانی سے تنگ آ کر، کسی گھریلو جھگڑے کی بنا پر یا معاشی تنگی سے پریشان ہو کر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ خودکشی کرتا ہے، تو یہ بہرحال گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ باقی جو بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے اس کے مالیکیولز میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح منفی میں چلا جاتا ہے اور ہر چیز کو منفی لیتا ہے اور وہ سخت دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اور ان کے کہنے کے مطابق یہ متعین کرنا تو مریض کو دیکھ کر یہ متعین کرنا کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی، وہ کیا بالکل اس کا سینس ختم ہو گیا تھا یا کتنا باقی تھا، کتنا ختم ہو گیا تھا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب کوئی ذہنی دباؤ کا اس حد تک شکار ہو کہ وہ 50% سے زیادہ اس کا سینس ختم ہو گیا ہے، وہ اپنے افعال اور اقوال کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، وہ قدرت نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو اپنے اختیار سے کرے یا کسی چیز سے اپنے اختیار سے رک جائے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو گناہ نہ ہو۔ جیسے کوئی بہت بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ایک دم بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور اس کی کیفیت اس طرح کی ہو گئی، یا اسی طریقے سے کسی کی ڈپریشن ہے اور اس کی مالیکول میں اتنی تبدیلی واقع ہو گئی کہ وہ 20%، 25% مثبت سوچتا ہے اور 75% وہ منفی سوچتا ہے اور اس کو ہر چیز کو منفی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو اس چیز پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں منفی نہ سوچوں، میں مثبت سوچوں، لیکن وہ سوچ نہیں پاتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہ ایک دم سے کہہ دینا کہ وہ بھی بالکل اسی طرح کی خودکشی ہے جو حرام ہے، تو یہ مشکل ہے۔ شاید کہ اس کو اپنے ذہنی اس کیفیت کی بنا پر کہ جس میں اس کا سینس پورا کام نہیں کر رہا یا زیادہ تر حصہ اس کا کام نہیں کر رہا اور وہ 20%، 15%، 10% تک آ گیا، تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام خودکشی کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے کہ جیسے مجنون ہے تو مجنون وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، اس کو کسی گناہ سے گناہ نہیں ہوتا، کسی عبادت کا وہ مکلف نہیں، تو اسی طریقے سے اگر اس کا سینس 90% ختم ہو گیا، 80%، 85% ختم ہو گیا تو وہ مجنون کے بالکل قریب ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بارڈر لائن پر ہے، اگر اس کو ہم مجنون نہ بھی کہیں تو وہ اس کیفیت میں ہے کہ بالکل بارڈر لائن پر ہے۔ پھر اس کا فیصلہ کرنا کہ وہ بارڈر لائن سے آگے کتنا بڑھ چکا ہے، وہ 10% آگے گیا ہے، 20% آگے گیا ہے، یہ متعین کرنا ڈاکٹر کے لیے بھی شاید مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں جب کوئی اس طرح کی کیفیت میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ، خوش باش رہنے والا بچہ، اگر وہ اچانک اس طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے یا کچھ عرصہ اس کی یہ کیفیت رہتی ہے اور ڈپریشن کا مریض ہے، علاج بھی چل رہا ہے، لیکن وہ اس طرح کا ارتکاب کر لیتا ہے تو یقینی طور سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بالکل فعل حرام کا ارتکاب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت اتنی تبدیل ہو گئی ہو کہ وہ اب مکلف نہ رہا ہو اور اس کو اس کا گناہ نہ ہو، تو یہ ایک گویا اس آپشن کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور کسی کے بارے میں بھی جو غیب سے جن چیزوں کا تعلق ہے ویسے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم اس کے لیے کوئی یقینی بات نہ کرو، یہاں تک کہ بخاری میں ایک باب ہے، باب کیا ہے، لا یقال فلان شہید، فلاں کے بارے میں یقینی طور سے یہ حکم نہ لگایا جائے کہ وہ واقعی شہید ہے، وہ جنگ میں مارا گیا ہے لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کیا تھا، بالکل وہ دنیا کی خاطر کر رہا تھا، اپنا جوہر دکھانا لوگوں کو مقصود تھا، اپنے آپ کو بہادر کہلوانا مقصود تھا، یا واقعی الہ کلمت اللہ کے لیے اس نے جان دی ہے۔ تو جب اتنی مقدس عبادت جس کے اتنے فضائل ہیں کہ آدمی رش کرتا ہے کہ کاش میں شہید ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تمنا فرمائی اور بار بار تمنا فرمائی، والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
कितनी दफ़ा आपने ये फरमाया कि मैं शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, इतना बड़ा ये मकाम है। लेकिन उसके बारे में भी हमें हुक्म ये है कि तुम यकीनी तौर पर हुक्म ना लगाओ कि फलां शहीद है। हाँ, हुस्न ज़न रखो, अच्छी बात है, लेकिन यकीनी हुक्म लगाना गैब की चीज़ों के बारे में ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो इसी तरह कोई जो इस तरह के हादसे से दो चार होता है तो उसकी ज़हनी कैफियत का हमें पता नहीं होता कि वो किस हद तक मुतासिर हो चुकी है, और मालिक्यूल की तब्दीली की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उसका सेंस कितना काम कर रहा था। तो इसलिए यकीनी हुक्म लगाना कि वो हराम मौत ही मरा है, ये भी ठीक नहीं है। और ये हुक्म लगाना कि बिल्कुल वो इस का मुर्तकिब नहीं हुआ यकीनी तौर से, ये भी कहना मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको ये जी बिल्कुल। मगर एक बात है, बहुत अच्छी बात आपने की कि दीन का फ़ायदा बहुत होता है। ये डिप्रेशन का जो रेट है पूरी दुनिया में, मतलब हर मुल्क में तकरीबन बराबर है, हर जगह तकरीबन बराबर रेट से सबको डिप्रेशन होता है वहाँ की आवाम को। मगर खुदकुशी का रेट थोड़ा मुख्तलिफ है। सही। जैसे इस्लामी ममालिक में खुदकुशी का रेट फिर भी कम है, और ये रिपोर्ट्स फैक्ट्स भी हैं। जी बिल्कुल। मजहबी रुझान जिस जगह होगा वहाँ कम। जिन ममालिक में मजहबी रुझान ज़्यादा है वहाँ पे सुसाइड का रेट, खुदकुशी का रेट कम है। बिल्कुल। इसके बरअक्स जापान और कुछ जगहों पे उनके मजहब में, उनके कल्चर में खुदकुशी को अच्छा समझा जाता है। वो कहते हैं सबसे आला मौत ही वही है जो बंदा अपनी खुद ले मौत, वो हाराकीरी शायद उसको कहते हैं। तो जापान में सबसे ज्यादा रेट है खुदकुशी का, या पहले था, अब थोड़ा उन्होंने कंट्रोल में किया है, और साउथ कोरिया उन जगहों पे। तो इसका फर्क पड़ता है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ इख्तियार बंदे के पास होता है। बिल्कुल ये बात ठीक है, सीवियर डिप्रेशन में तो बंदे कुछ नहीं देखता, सिर्फ उसको खुदकुशी करनी होती है। हमारे पास पेशेंट ऐसे दाखिल होते हैं जो एडमिट कर लेते हैं, वो 24 घंटे देख रहे होते हैं मैं अपने आप को मारूं कैसे, यहाँ लटक जाऊं, ऐसे कत्ल कर लूं, सॉकेट में उंगलियां दे दूं। 24 घंटे बस उनका होता है किसी तरह अपने आप को मैं मार लूं। तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इन पे तो ऐसे लगता है हद नहीं जा रही होगी, और वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। मगर ओवरऑल देखा जाए तो जिन माशरों में खुदकुशी को हराम समझा जाता है वहाँ पे खुदकुशी का रेट कम होता है, बजाय उनके जिन माशरों में खुदकुशी को अच्छा समझा जाता है वहाँ पे रेट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये यूथ में इसकी इतनी ज़्यादा वजह क्या है, और ख़ास तौर पे सिम्टम्स क्या आप देखते हैं कि एक आदमी आम माशरे में रह रहा है, वो हंसता बसता दुनिया से चला जाता है, तो बुनियादी अलामात उसकी क्या हो सकती हैं खुदकुशी की कि यार ये बंदा जाके कहीं अपने आप को मार देगा? देखिए, रिसर्च के मुताबिक अटेम्प्ट जो है मर्द और औरत बराबर करते हैं खुदकुशी, क्योंकि डिप्रेशन वैसे तो औरतों में डबल होता है, ज़्यादा है, मगर अटेम्प्ट तकरीबन बराबर है। मगर कामयाब मर्द ज़्यादा होते हैं, खुदकुशी मर्द के रेट में ज़्यादा आएगी पूरी दुनिया में। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि बंदूकें वगैरह अमूमन मर्दों के पास ज़्यादा होती हैं, या गाड़ी वगैरह का एक्सेस, बाहर की चीज़ों का, अपने आप को मारने का एक्सेस ज़्यादा होता है मर्दों के पास। वजूहत कई हो सकती हैं। इसी तरह जवान जो लड़के होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें वो प्लान कर सकते हैं, कहीं दूर जाके ऐसे मैं कूद जाऊँ। जो ज़रा बड़ी उम्र का होता है उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती मैं जाऊँ 7वीं मंजिल चढ़ूँ, और ये मेरा वो है। मगर ज़्यादातर जवान, एक तो बीमारी भी जवानी में शुरू होती है क्योंकि ये मौरूसी होती है, और होश की उम्र में, बलूगत की उम्र में अमूमन सामने जवानी में आती है डिप्रेशन की बीमारी, बाकी नफसियाती बीमारियाँ भी। तो मर्द ज़्यादा कामयाब होते हैं खुदकुशी करने में, और उसमें भी यंगर जनरेशन ज़्यादा कामयाब होती है खुदकुशी करने में। ठीक हो गया। तो इसकी ये जो गिलगित और बल्तिस्तान के एरिया, इसमें भी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि वहाँ ख़वातीन ज़्यादा उनका रेशो है खुदकुशी का। ये ख़ास रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, हो सकता है कोई ख़ास वजह हो इस बात की। तो इसमें ये बताइएगा कि ये जो आप अलामात की बात कर रहे हैं, तो इसमें ख़ास कोई मॉनिटरिंग भी होती है उन लोगों की जिसका पता चल जाए कि ये बंदा जो है इस मर्ज़ में मुब्तला होने लगा है, तो उसकी मॉनिटरिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें, अगर बहुत कम दर्जे का डिप्रेशन या जहनी बीमारी है तो वो अलामातें जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डिप्रेशन की उदासी, और बिला वजह उदासी, जिस्म में कमज़ोरी। कभी कभार डिप्रेशन में सिर्फ जिस्मानी अलामतें होती हैं, उदासी वो बज़ाहिर नहीं होगी, मगर जिस्म में दर्द, थकन, कमज़ोरी, हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की, काम पे सुबह नहीं उठ पाता, छुट्टियां बड़ी हो रही हैं, तो सिर्फ जिस्मानी अलामतें भी होती हैं कभी कभार। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने मजाक में भी कह रहा है या धमकी के लिए भी कह रहा है कि यार मैं मार लूंगा अपने आप, अक्सर होता है ना घर में कहते हैं कि बच्चा ज़रा वैसा, उसने कहा मैं मार लूंगा अपने आप को जी, तो हम कभी भी इसको नॉन सीरियस नहीं लेते।
صحیح کوئی ایک دفعہ بھی کہے ہم اس کو پورا سیریس لیتے ہیں, ہم پورا سوئسائڈ کا پروٹوکول اپنا فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے, فرض کریں 100 بندے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا, ان میں سے 1% اٹیمپٹ کرتے ہیں فرض کریں, تو ہمارے لیے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے, ایک جان کی بھی بہت قیمت ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ کیا تو آر یا پار ہوگا, وہ یا تو مر جائے گا یا تو بچ جائے گا. تو ہم عوام کو بھی, پبلک کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاق میں بھی کہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا, مجھے زندگی مزہ نہیں آ رہا, میں مر جاؤں تو اچھا ہے, تو اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیں, اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیں, اس کا علاج شروع کر دیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے اس میں آپ یہ چانس نہیں لے سکتے. کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ کو, تو اب ہارٹ اٹیک میں تو آپ تو اتنے زیادہ چانس ہیں کہ یا تو مر جائیں گے, بہت کم چانس ہے بچ جائیں گے. تو آپ کو یہ خدشہ بھی ہو تو آپ اس کی پہلے سے دوائیاں کھانا اور بچنا شروع کر دیتے ہیں. فوری علاج کیا ہوگا, مطلب ڈائگنوز ہو گیا مرض, فوری طور پر وہ کیا کرے؟ دیکھیں مرض ڈائگنوز ہوا تو اس کا تو ہم ادویات سے علاج شروع کریں گے, مگر اگر خودکشی کے معاملے کے ساتھ وہ آیا ہے تو ہم اس میں ایڈمٹ کرتے ہیں. ایڈمٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹل ایسے بنا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو لٹکا لے, مار لے, کاٹ لے, اس لیے ایڈمٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر علاج تو چلتا ہے ہفتے مہینہ جتنا بھی لگے. اگر خودکشی کا خدشہ ہے تو پھر ایڈمٹ کرنا چاہیے. وہ تو گھر میں آپ 24 گھنٹے تو نظر میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا, کبھی نہ کبھی تو سونے جائیں گے, کبھی نہ کبھی تو نظروں سے اوجھل ہوگا, چین میں بھی نہیں باندھ کے, زنجیروں سے بھی نہیں باندھ کے رکھ سکتے. تو اگر خودکشی کا شک ہے تو پھر داخل ضروری کرنا چاہیے. وہ سب علماء کرام کا کردار کیا ہو سکتا ہے لوگوں کے اس بہت بڑے ایشو کو ایڈریس کرنے میں؟ ظاہر ان کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہوتا ہے بات کرنے کا, لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جو 2 قسم کے اسباب ہیں نا, ایک جو دنیاوی پریشانیاں, معاشی تنگی اور اس طرح گھریلو جھگڑے, اور یہ جو اسباب ہیں خودکشی کے, تو اس بارے میں تو علماء کا زبردست کردار ہے کہ وہ لوگوں کو مایوسی سے نکالیں. بالکل, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں کو ان کے سامنے بیان کریں. اور معاشرے میں چونکہ اس طرح کچھ سالوں سے ہمارا معاشرہ بالکل ایک لرز رہا ہے اور معاشی تنگی میں مبتلا ہے, مہنگائی 10 گنا 20 گنا بڑھ گئی ہے چیزوں کی, تو لوگ جو یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ کی آبادی اگر ہے تو اس میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہیں جو معاشی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں. تو ایسے حالات جب آتے ہیں تو پھر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو. بالکل, اور وہ اللہ سے اپنی محبت کے اس تعلق کو لحظہ بہ لحظہ تازہ کرتے رہیں کہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں اگر کسی مشکل میں ڈالا ہے تو ہم اپنے اعمال پر غور کریں, ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں, ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور پھر بھی اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو انبیاء پر بھی آئی, اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں, پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آتی ہیں. تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تنگی آئی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, تو یہ دنیا تو ہے آزمائش کی جگہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے, جانوں کا نقصان دے کر, مال کا نقصان دے کر, اناج اور پھلوں کا نقصان دے کر. لیکن آگے فرمایا کہ اس طرح کے نقصان سے پریشان ہونے کی بجائے اور مایوس ہونے کی بجائے تم شکر کرو, صبر کرو. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملک ہیں, اللہ کو اپنے ملک میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے, اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے, یہ تو عارضی قیامگاہ ہے, ہمیشہ کی منزل تو آگے آ رہی ہے, وہاں پھر کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی مصیبت نہیں ہوگی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, اور یہی لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. تو ان چیزوں کو عوام کے سامنے بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بعض اوقات آدمی اپنی آوارگی اور گناہوں کی زندگی کی وجہ سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے. بالکل, کہ میں نے اتنے گناہ کیے, اب میری معافی کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز سے ایسے لوگوں کو تسلی دی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غلط راستہ اختیار کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا، نافرمانی کی، حقوق اللہ ضائع کیے، حقوق العباد ضائع کیے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو تم میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقوق العباد میں تو آپ کو ادائیگی کرنا ہوگی یا معاف کرانا ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تم نے کمی کوتاہی کی ہے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو، اور جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے، جیسے نمازیں قضا کی ہیں وہ قضا کر لو، روزے قضا کیے ہیں ان کے قضا کر لو، اور کسی روزے کو اگر جان بوجھ کر رکھنے کے بعد توڑا ہے تو اس کا کفارہ ادا کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بالکل وہ ایسے بہت ہی۔ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگوں میں ایک امید پیدا کی جائے، اور ہمارے ملک میں اگرچہ منفی چیزیں لا تعداد اور بے شمار ہیں، لیکن مثبت چیزیں بھی بہت ہیں، تو ہمارے قوم کا پورا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ وہ بس منفی چیزوں کی طرف ہی جاتے ہیں، مثبت سوچتے نہیں ہیں۔ کوئی ایک تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہزاروں خوشیاں بھول کر بس اس ایک تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل تو لوگوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کو مثبت چیزوں کی طرف لانے کی اور اللہ کی رحمت کی وسعتوں کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا اور ڈاکٹر یہ صاحب، بات جو مفتی صاحب جی نے کہی یہ ریسرچ سے ثابت ہے بالکل کہ جو لوگ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں ان میں ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل، تو بڑی یہ ویلڈ بات۔ بالکل اچھا میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا DW کی، ایک پوری وہ خاتون ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ بعض دفعہ زیادہ دوائیاں لینے سے بھی نا وہ 2 اٹیمپٹ کر چکی تھیں، تو اس کی وجہ سے کہہ رہی میری طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے اور میں مزید خود کو زندہ نہیں رکھ پا رہی اور میں نے خود کو مارنا ہی ہے۔ تو دوائیوں کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے یا شدت ہو جاتی ہے مرض میں؟ عموماً ڈپریشن کی دوائیوں کی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا نہیں ہے، مگر کچھ یہ ریسرچز ہیں کہ شروع کے دنوں میں علاج جب شروع ہوتا ہے صحیح، تو تھوڑے سے چانسز بڑھ جاتے ہیں خودکشی کے۔ اچھا اس کی تھیوری یہ دیتے ہیں کہ ڈپریشن میں دیکھیں کیمیکل بہت کم ہو گئے دماغ کے، تو اتنی اداسی تھکن اور اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے خودکشی کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، صحیح، حالانکہ خیال ہے، دل چاہ رہا ہے۔ جب دوائی دیتے ہیں کیمیکل تھوڑے بہتر ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت انرجی آ جاتی ہے۔ یہ تھیوری ہے کہ تھوڑا سا اب ہمت جسم میں آ گئی، مگر خیالات ابھی ویسے ہی ڈپریس ہیں۔ صحیح، تو یہ خیال ہے کہ یہ شروع کے کچھ ہفتے ہوتے ہیں اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ خودکشی کر لے زیادہ، اس لیے بھی ہم شروع کے اندر ایڈمٹ کرنے کا زیادہ کہتے ہیں، بھائی شروع میں داخل رکھو، ہو سکتا ہے تھوڑے سے چانسز بڑھ جائیں، تو مگر وہ بہت تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اس سے بڑھ جائے، ورنہ دوائیوں سے تو زمین و آسمان کا فرق آتا ہے، اتنا کہ عام بندہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا جادو ہے کہ ابھی تو اپنے آپ کو جان سے مارا تھا، اب کہہ رہا ہے میں تو خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ایون میں نے بھی جب سائیکیٹری میں نہیں گیا تھا، صرف MBBS کیا تھا، نارمل ڈاکٹر تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی جادوئی دوائیاں ہیں کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پہلے تو مرنا بھی چاہ رہا تھا، اداسی تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لڑائی جھگڑے اتنے ہو رہے تھے میاں بیوی میں، کام پہ بھی نہیں جا رہا تھا، اب یہ اتنی سی ایک تھوڑا سا کیمیکل دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ کیا عجیب چیز ہے۔ تو یہ میرے خیال سے سائنس نے ترقی کی ہے اور انسانیت نے ترقی کی ہے، اور یہ پتہ چلا کہ ہاں بھئی یہ بیماری ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کا علاج ہے اور لوگ بہتر ہو جاتے ہیں اس سے بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، نہیں ہوتی تو کیا کرتے ایسے لوگوں کا۔ اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خودکشی اگر کسی نے کی ہے تو اس کے رشتہ دار یا گھر والے وہ بتانا نہیں چاہتے، بالکل، تو معاشرے میں سب یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ بتانا نہیں چاہتے، وہ اس میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، حالانکہ بیماری ہے، تو بیماری تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، بالکل۔ جیسے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، تو ایسے ہی ڈپریشن ایک بیماری ہے، تو اس میں چھپانے کی یا اس میں عار محسوس کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے مریض کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ اور زیادہ ڈپریشن بہت خطرناک ہے، بالکل بالکل، یعنی اس کی بھی علماء کرام کو اپنے عوام کی ذہن سازی کرنی چاہیے بالکل، کہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو آپ اپنے ساتھ اس طرح اٹیچ کریں کہ وہ دوستی محسوس کریں بالکل، اور وہ اپنے دل کی بات آپ سے بتا سکیں، اور اگر کوئی اس طرح کے سمپٹمز آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو فوراً اس کے علاج کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ اس کو تانے دے دے کر اور ڈپریشن میں لے جائیں آپ، بالکل، یا چھپائیں اس بات اس کو چھپائیں اور وہ بیماری بڑھتی جائے، تو جائے۔ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی
किसी भी मुहलिक बीमारी का मरीज हम्म। जैसे मदद का मोहताज होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह डिप्रेशन का मरीज उससे ज़्यादा मदद का बिल्कुल मोहताज सही होता है, और वो मदद बहुत ही समझदारी से करने की ज़रूरत बिल्कुल होती है। सही बात है। कोई दिल का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, तो अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आसान मामला है। बिल्कुल लेकिन कोई डिप्रेशन का मरीज़ है तो एक तो वो इलाज के लिए जल्दी से आमादा नहीं होता, और दूसरा हमारे जो रवैये हैं वो उसको और डिप्रेशन में और ले जाते हैं। डिप्रेशन का ऐसे ही तो है। ऐसे लोगों की मदद का तरीका ये है कि उनसे दोस्ती लगाइए, बिल्कुल उनको सही बात ताना न दीजिए, उनको अपनी हमदर्दी और अपनी खैरखाई का यकीन दिलाइए कि वो दिल की बात आपसे कर सकें। सही बात है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई आदमी किसी चीज़ में परेशान हो रहा होता है और अकेला ही बर्दाश्त कर रहा होता है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा होता है। उसे ये उम्मीद नहीं होती कि मैं अपने घर के किसी फ़र्द से, अपने वालिद साहब से, बड़े भाई से, किसी से ज़िक्र करूँगा तो मेरी मदद होगी, बल्कि बिल्कुल। उसको ख़्याल होता है कि मैं और ज़्यादा वो हम्म, डाँटेंगे, मुझे वो नफसियाती वो बनाएंगे। और ज़्यादा। नफसियाती तो बिल्कुल। ये इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर करूं कि नफसियाती बीमारी में लोग समझते हैं कि बस नफसियाती बीमारी का मतलब है बंदा पागल। पागल और नफसियाती उन्होंने एक ही वर्ड बनाया हुआ है और लोगों ये के जहन में। हॉस्पिटल में क्यों चक्कर लगा रहे हैं, ये हाँ, नफसियाती हो गया, मतलब ये बड़ा पागल काम हो गया। ऐसे ही है। जबकि ऐसा नहीं है। दो किस्म की, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं नफसियाती बीमारियों की, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिस, एक को हम कहते हैं साइकोसिस। ठीक है। न्यूरोसिस का मतलब है कि वो बीमारियां एक जिनमें इंसान अपनी अकल नहीं खोता, सेन होता है, आपका मुझ जैसा सोचने समझने वाला इंसान होता है। और साइकोसिस वो बीमारियां होती हैं जिसमें बंदा अपनी अकल खो बैठता है, सही। मजनून की कैफियत में चला जाता है। तो और वो कम होती हैं। तो ज़्यादातर जो होती हैं वो न्यूरोसिस होती हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, इसमें बाइपोलर बंदा डिसऑर्डर अपनी अकल नहीं खोता। आपका मुझ जैसा माशरे में काम करने चलने फिरने वाला इंसान होता है, जिसको आप देख के बता भी नहीं सकते कोई नफसियाती मसला है, जब तक वो सही। खुद ना बता दे अपनी तकालीफ। तो ये इसलिए शर्म नहीं खानी चाहिए कि लोग मुझे पागल कहेंगे, वो पागल होते भी नहीं हैं, वो अकल समझ रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया का भी नाज़रीन मोहतरम बड़ा किरदार है, वो भी उकसा सकता है ख़ुदकुशी के ऊपर। बिल्कुल। आपका उसका एक एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर कोई बंदा मरना चाहता है और उसने कुछ वो कंटेंट देखना शुरू किया तो सोशल मीडिया खुद वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है वो चीज़। बिल्कुल इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई है बहुत सारे ममालिक में। सही, इंस्टा बिल्कुल। पे और एक और वेबसाइट थी उसके ऊपर कि आप बिल्कुल। लोगों ने उस बंदे को इतना कंटेंट दे दिया है कि वो दिन रात अपनी चीज़ें खुदकुशी की देख रहा है, तो बिल्कुल वो उसने फिर सुसाइड कर लिया, बिल्कुल उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई भी हुई है। बिल्कुल सही। तो नौजवानों के नाम ये भी एक पैगाम दोनों हजरात की तरफ से आ जाए कि हमें अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और कौन कौन सी जगहों पे जाके हमने चीज़ें देखनी है। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिप्रेस करेंगी, लेकिन आपने वो कंटेंट देखना नहीं है, वरना सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा वो चीज़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके वाले से भी कोई मैसेज मगर दे देखें, आप बिल्कुल ठीक बात की, मगर मसला है ये डिप्रेशन में कि दिल ही चाहता है ऐसी डिप्रेसिंग चीजें देखें। जब हम भी उदास होते हैं बिल्कुल तो गमगीन गाने नहीं सुनते क्या? ऐसे ही है। तो डिप्रेशन का मसला ये है कि दिल ही चाहता है कि मैं ऐसी डिप्रेसिंग और ऐसी चीजें देखूं। तो उसका जाहिर सी बात है, उसका कहना तो बड़ा आसान है कि मत देखो, मगर करना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मेरी नज़र में पूरा इलाज यही है कि इलाज करवाया जाए। सही। और देखिए, जब भी मैं डिप्रेशन बोल रहा हूँ उसका मतलब डिप्रेशन की बीमारी है, आम उदासी की बात नहीं हो रही। वो तो हर किसी को होती है और वक्ती तौर पे हो जाता है वो। बिल्कुल, जैसे हमारा कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल करता है तो उदास होते हैं हम, और ये नेचुरल है, ये तो होना चाहिए थोड़ी उदासी। देर होना ना चाहिए। उदास हो तो कोई मसला है मेरे साथ। तो हम कभी भी इसकी बात नहीं करें। कोई हालात ख़राब हुए हैं, किसी की नौकरी गई है, कोई लड़ाई हुई है, उस पर उदासी होना तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है। हम इस उदासी की बात नहीं कर रहे। जब ये हम उदासी की बीमारी की बात कर रहे हैं, वो होता है कि तकरीबन ना होने के बराबर कोई वजह, जब कोई वजह नहीं है तो डिप्रेशन है और चला जा रहा है, और इतना शदीद होता है कि वो बंदा खुदकशी तक पहुंचता है। अच्छा, वो सब बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो कोई रूहानी मसला है, जिन्नात का मसला है, ये तो मरीज़ है ही नहीं, बहाने कर रहा है, काम पे नहीं जाना चाह रहा, जॉब छोड़ रहा है। तो वाक़तन ये रूहानी और इसका जो मिक्सअप हो गया है, बड़ा मुगालता है ये पब्लिक में। देखें, कोई ऐसा मरज़ हो सकता है, उसकी बिल्कुल नफ़ी तो नहीं की जा सकती। जिन्नात का असर या जादू का असर, ये तो मुसल्लमात में से है ना कि जिन्नात एक मखलूक है और वो इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उनमें जो शयातीन हैं। और इसी तरह जादू का असर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इश्तबा होता है। बाज़ औक़ात बिल्कुल जादू का, जिन्नात का कोई असर नहीं होता, वो कोई बीमारी होती है, उसके असरात होते हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि कोई जिन्नात का मसला, हालांकि वो जिन्नात का मसला नहीं होता, उसकी जिस्मानी कोई तकलीफ, फिज़िकल तौर पर कोई मसला है।
تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور جب ڈاکٹر ساری رپورٹیں کلیئر بتائے کہ بالکل اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر آپ ضرور دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، کسی متبع سنت اور عالم دین کے پاس جا کر اس کا حال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل ہماری معاشرے میں، مارکیٹ میں جعل سازی بہت زیادہ ہے، اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس جا کر اپنا مال بھی لٹا رہے ہیں، بعض اوقات عزتیں بھی خواتین کی لٹ جاتی ہیں، اور وہ بالکل تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ جنات کبھی زندگی بھر نکلتے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے علاج کرایا، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے کہا وہ اب تو پہلے 2 تھے اب 4 آ گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں، اس میں حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ ایسے جعل سازوں کو پکڑے اور ایسی زبردست عبرتناک سزا دے۔ بالکل، یعنی کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ جعلی پیروں نے، جعلی عاملوں نے خواتین کی عزتیں لوٹی، بہت بڑے بڑے واقعات اس کے پیش آئے، اور آئے روز پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت کی جیسے دوسرے شعبوں میں کوئی رٹ نہیں ہے، تو ایسے اس میں بھی کوئی وہ اداروں کی طرف سے کوئی اس کا سد باب نہیں ہے۔ وہ سد باب ہونا چاہیے، اور لوگوں کو زیادہ تر یہ بتانا چاہیے کہ جنات کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچائیں، جیسے ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں اور ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا وقت نہیں ہے، ایسے ہی ان کے پاس بھی ہے۔ تو ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس میں اتنی بڑی تعداد جتنی عاملوں کے پاس جا رہی ہے، اتنے سارے لوگ جادو جنات کا شکار یقیناً نہیں ہے۔ تو ان کو اپنے دن رات کے معمولات ٹھیک کرنے چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان کو اپنا چیک اپ کرانا چاہیے۔ وہ جب کلیئر کر دیں کہ بالکل آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر آپ اگر پھر بھی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ کوئی جنات کا اثر ہو سکتا ہے یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو آپ کسی مستند متبع شریعت عالم دین عامل کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی بہت یعنی عوام کو سمجھنا اور ان کے لیے پہچاننا کہ کون متبع سنت ہے اور کون جو متقی اور پرہیزگار ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں، اور اس میں خاص طور سے جو آخری 2 صورتیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملا لیں، تو یہ 3 صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور اگر ہر نماز کے بعد بھی 1 دفعہ پڑھ لیں تو یہ 10 مرتبہ روزانہ ہو جائیں گی، اور یہ بہترین علاج ہے جادو اور جنات دونوں چیزوں کا۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اور حدیث میں بہت سارے اذکار آتے ہیں مختصر، ان کا اہتمام کریں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک منزل کے نام سے ایک چھوٹا سا کتاب سا مرتب کروایا، اس میں قرآن کریم کی آیات ہیں، وہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں، سارے لوگ پئیں، تو حفاظت رہے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مفتی صاحب بہت زبردست بات کی ہے آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے۔ یہی ہے کہ کیونکہ نفسیاتی بیماریاں کامن بہت ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کم ہوتی ہیں شاید، مگر نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 25% ہر 4تھا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ 22 کروڑ میں کوئی 5-6 کروڑ بنتے ہیں، اور یہ تو نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور نفسیاتی مسائل لے لیں تو وہ تو 100% عوام ہو جائے گی تقریباً۔ تو یہ بات ٹھیک، بالکل مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اور جعلی عامل پیر اتنے بیٹھے ہیں۔ اب نیا طریقہ شروع کیا ہے انہوں نے، اب وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اپنا، ٹھیک تو بندہ کوئی نہیں ہوتا، بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جن نکال دیا ہے، وہ جن کی وجہ سے پیچھے نفسیاتی بیماری رہ گئی ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرا لو۔ اچھا، اب یہ نیا طریقہ ہو گیا ہے، تقریباً سب یہ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ جھاڑ پھونک کروا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جن تھا، وہ ہم نے فلاں بندے سے نکلوا لیا ہے، اس نے کہا اب نفسیاتی بیماری پیچھے رہ گئی اس جن کی وجہ سے، وہ ڈاکٹر سے علاج کرا لو، تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں۔ آج کل یہ چلا ہوا ہے معاملہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ریشو کیا ہے؟ آپ کے پاس جو مریض ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن یا خودکشی کے سمٹمز والا آدمی کتنے % اس کے چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل ایک ہوپ فل چیز ہے، یہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ بالکل بتانی چاہیے۔ میجورٹی 90% سے زیادہ لوگ ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، میجورٹی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ہے جس کو ہم ریزسٹنٹ ڈپریشن کہتے ہیں، وہ دوائیوں سے بہتر تو ہو جاتا ہے علاج سے، 100% ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کی بہت تھوڑی مقدار ہے۔ میجورٹی کو جو ہے وہ علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ
کیمرے کے لیے لوگوں کے لیے تو کہنا چاہیے کہ ڈپریشن کے سب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ علاج کے لیے آئیں اور نا امید نہ ہو. یہ تو دنیا میں ہر چیز کے ساتھ ہے, کوئی چیز 100% نہیں ہے. کوئی بیماری دل کے کیا سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں. باقی بیماری کے سارے مریض ٹھیک ہوتے ہیں؟ نہیں. تو ڈپریشن کے آپ سمجھیں علاج موجود ہے اور سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ موروثی بھی ہے, میجورٹی بالکل موروثی ہے. موروثی عمل بہت زیادہ ہے ڈپریشن کا. خاندان میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں ڈپریشن نفسیاتی بیماریاں تو کم سے کم اپنے خاندان میں شادی نہ کریں, اس سے پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں. ویسے عام بندے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خاندان میں شادی, مگر کوئی بیماری ہو, جسمانی بیماری کا بھی ہے, تھیلیسیمیا ہے جیسے, اگر آپ کے خاندان میں تھیلیسیمیا ہے تو آپس میں شادی کرنا تو بالکل بچے کو موت دینے کے برابر ہے, کیونکہ 100% تھیلیسیمیا 2 مائنر شادی کر لیں تو بچے کو میجر ہوتا ہے اور وہ مرتا ہی ہے, اس کا خون نہیں بنتا صحیح سے. ٹھیک ہے, تو وہ تو بچے کو خود مارنے کے برابر ہے. تو ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کا بھی یہی ہے کہ خاندان میں ہو اور 2 بندے شادی کر لیں جن کو نفسیاتی بیماری ہو, ڈپریشن ہو, تو بچوں میں بہت زیادہ چانس ہو جاتا ہے ڈپریشن. آپ کی جو مریضوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس میں علماء کرام آپ کے ساتھ لنک میں ہوتے ہیں آپ کی ٹریننگز میں, جو لوگوں کی ذہن سازی کریں؟ بالکل بالکل. وارڈ کے اندر ہم نے علماء رکھے ہوئے ہیں, ہر وارڈ میں. وہ دین بھی سکھاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, تو دنیا اور دین کو دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں ضروری بھی ہیں ایک انسان کے لیے. ٹھیک. مفتی صاحب آخر میں کوئی پیغام, کوئی بات کرنا چاہیں پھر وائنڈ اپ انشاءاللہ کریں. بس ایک تو مایوسی سے نکلیں, پوری قوم کے لیے یہ پیغام ہے, چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں, ہمارے ادارے ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, ہماری حکومت ہو, اپوزیشن ہو, عدلیہ ہو, سب ملک میں جو اچھی چیزیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور اچھائی کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے حوصلہ دیں. جی. ہر آدمی مایوسی کی بات کرتا ہے, ہر آدمی منفی بات کرتا ہے, اس سے مایوسی میں اور ڈپریشن میں حد سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو سب کو اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہیے, وہ بتانا چاہیے لوگوں کو. یہ علماء کا کام بھی ہے, بڑے جو بھی ہمارے قائدین ہیں, ہمارے رہنما ہیں, دانشور ہیں, مفکرین ہیں, سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو مایوسی سے نکالیں اور مثبت بات ان کے سامنے کریں, رحمت کی باتیں کریں, اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. ناظرین محترم, ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اپنے ختام کو پہنچا. بڑی ڈسکشن ہوئی ہے, بڑی اچھی جاندار بحث ہوئی ہے اس موضوع پہ. انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.